کے پاس چانس ہے کہ پاکستان اپنے مطابق اس چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. اگر پاکستان یہ انتظار کرتا رہا, اور جس طرح کہتے ہیں گڈ بوائے اسکاؤٹ بننے کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے, اور ہم دنیا کے امن کی ٹھیکیداری اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے رہے اس بہانے پر کہ ہمارا جو اکنامک جب تک ہم ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے, تو آپ جب تک انتظار کریں گے اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوا ہوگا. بھارت کے پاس ہر قسم کا اسلحہ آلریڈی موجود ہو. ایک طرف سے پاکستان کو اس سینٹر میں اگر آپ نکال دیا جائے خدا نخواستہ اس سارے اس میں سے, تو آپ دیکھیے کہ دنیا کا ٹوٹل نقشہ جو ہے ڈفرینٹ ہوگا سارا. اس لیے پاکستان ٹارگٹ پہ ہے, ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور دن ہر روز کے حساب سے آپ کو اس کی خبریں مل رہی ہیں. اور میں بھی تواتر سے یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں سوچ کیا چل رہی ہے ان کی. آپ ایک دو تین بیانوں کو مت دیکھیے جو کہ بات کریں, آپ دیکھیے تواتر سے جو چیز انڈر لائن ہو رہی ہے نا, ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتا ہی ہے, وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے. تو تیار تو وہ ہیں, تیاری کر بھی رہے ہیں, اور وہ اپنی قوم کو ایک کچھ نا میگلومینیاس میں مبتلا کر دیا انہوں نے کہ ہم ایک بہت بڑی قوم ہیں, ہم ایک بہت طاقتور قوم ہیں, ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں, ہماری بات مانے میں رائٹ تو انہوں نے کیا انسٹل. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے نا, جس سے دیکھیے کہ پاکستان کی زیادہ زیادہ چیزوں کا مذاق اڑتا ہے. ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی جو کوہین آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر, اس کو کسی طرح توڑا جائے. اور بنیادی طور پہ جو بانڈیج ایک بن گیا ہے وہاں پہ مائنورٹیز کا, جس میں مسلمان بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, دلت بھی, اس کو توڑنا. آج افغانستان میں اگر اٹیک ہوا ہے ایک افغان فورسز کا اور طالبان کا جو کلیش ہوا ہے قندھار کے اوپر, وہ کس نے کرایا گا؟ وہ طالبان نہیں کریں گے, وہ عبداللہ اور اشرف غنی جو انڈیا کے پے رول پہ نہیں چاہتے کہ یہ پورے ہفتے جو ہے وہ جگبندی جو ہے کامیاب ہو. حالانکہ طالبان پہلے 7 عید کے اوپر 3 دن کی جنگبندی کامیاب کر, بڑا مشکل ہے اکوپمنٹ لینا. انڈیا کے پاس پہلے بھی ہم سے زیادہ اکوپمنٹ تھا. چائنا کو تو کافی ڈیل کر لیا. اس لیے ہم بات کریں انڈیا کی اور امریکن کولیجن کی آگے چلے. اور اس وقت کرنا کیا ہے, اس وقت اس کو چاہیے جو امریکن جو انڈین امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کا ووٹ چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے جب اس نے کیا تھا تو وہ الیکشن سے پہلے اس نے کیا اناؤنس کیا تھا کہ ہندوز آر مائی بردر سسٹرز اینڈ آل دیٹ. ابھی یہ تمام چیزیں جو پولیٹیکلی کمبائن ہو کے آ رہی ہیں, اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوہین, اس وقت انڈیا کے اندر وہ کوہین موجود ہے کہ وہ کسی ایسے وینچر کے اوپر جا سکے جو وینچر پاکستان انڈیا کی جنگ کی صورت میں اپیئر ہو. تیاری اس میں ایک چیز اور اگر مشورہ دے, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گریٹ برٹن میں جو شاید ہماری نظروں سے نہیں گزری. ایک مسلمان جو ان کا وزیر تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے. ہم پہ 4 ہندو جو سب سے امپورٹنٹ وزارتیں ہیں اس کو لے کے آگے بورس جانسن. ان 4 میں سے 3 ڈائی ہارڈ RSS مودی برہمن زائنزم کے لوگ ہیں, ان کی سوچ وہ ہے. چوتھا وہ کنورژن کے ساتھ ہو جائے گا. گریٹ برٹن اس خطے میں بڑا رول پلے کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے, اور اس کو بریگزٹ سے نکال کے امریکہ کا مقصد یہی تھا کہ یورپ کو کمزور کیا جائے, برٹن کو اپنے ساتھ ملا کر جو باقی ان کا منصوبہ بندی اس میں کام کیا جائے. یہ چیز ہمارے ذہن سے کبھی نکلنی نہیں چاہیے کہ جب بھی چپس ڈاؤن ہوں گے انگلینڈ کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا. انگلینڈ کی پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. نمبر 2, فرانس کو دیکھیے ان کے ساتھ سپورٹ ہوگی. سارا ڈاری یہ ہے جس کے مودی صاحب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور تواتر سے دیکھیے پرائم منسٹر ہمارے یہ بیان دے رہے ہیں, دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر کا بیان ایسے بے معنی نہیں ہوتا ہی. پرائم منسٹر پاکستان جب بولتے ہیں اور خاص طور پہ جو سنجیدہ مسائل پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دنیا کو اس کی بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا, اسے بھارت کرے گا صحیح کچھ نہ کچھ, اس میں پتہ نہیں سب آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اے رسک دیٹ یو کین ٹیک, کیونکہ پاکستان کانٹ افورڈ اے رسک لائک دیٹ. تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ کس لوگ کس طریقے سے بھارت میں رافیل آنے کے بعد میں خاص طور سے ان لوگوں کے من میں ڈر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈر تو پہلے بھی تھا کیونکہ پاکستان کی آرتھک حالت تو بالکل ختم سی ہو گئی ہے لگ بھگ, کیونکہ یہ دوسروں کے اوپر زندہ ہے. اگر چائنا اگر ان کا ساتھ نہ دے تو ایک اب کے برباد اور کنگال ملک گھوشت ہو جائے. اور ان کو پیٹرول میں بھی بہت سبسڈی ملتی ہے. سعودی عرب اگر ان پہ رحم نہ کرے تو ان کے وہاں جو پیٹرول ہے جو آج انڈین ریٹ کے حساب سے 50 روپے لیٹر ملتا ہے وہ قریب 4 گنا یا 5 گنا ریٹ ہو جائے اس کا. تو یہ اکھنڈ بھارت کا جو ڈر ہے, اور کہاں مودی جی کہاں آگے لے کے جا رہے ہیں اکھنڈ بھارت کی طرف. اکھنڈ بھارت کی بات کی جائے تو بھارت پہلے ابھی جو بھارت ہے ورتمان کالانتر میں جو بھارت ہے وہ یہ بھارت نہیں تھا. بھارت اکھنڈ بھارت جمبو دیپ بھارت کھنڈ ہے. اگر دھارمک پستکوں سے اگر
भारत की कल्पना की जाए तो सिर्फ जम्बू द्वीप के अंदर भारत, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान और ये सब जम्बू द्वीप के अंदर आते थे। और भारत खंड है, मतलब जम्बू द्वीप का एक खंड है भारत। तो ये अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर के बाद में ये सब एक ही हुआ करता था एक उस समय तक। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि ये एक साथ इन पे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे एक जगह से। उस समय संचार के साधन भी इतने नहीं थे, आवागमन भी इतने नहीं थे। तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो नीति के हिसाब से भारत के कई खंड कर दिए और अलग अलग लोगों को रूल करने के लिए अपने नुमाइंदों को वहाँ बिठा दिया। तो पाकिस्तान का डर लाजमी भी है और सही भी है और गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि